معزز علماء اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آئیے ہم اور آپ دونوں مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، انا اعطیناک الکوثر کے حقدار، سبحان الذی اسریٰ کی رفتار، والنجم اذا ہوا کی گفتار، مالک لیل و نہار، دانۂ سبل، ختم الرسل، مولائے کل، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسریٰ کا دلہا، حسنین کریمین کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ بنداز غلامانہ پیش کریں اور پورا مجمع جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ لائق صد احترام قابل قدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے جس کی توفیق سے ہم سب لوگ آج کی اس شہدائے کربلا کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً اور بلا شبہ آپ سارے حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ لوگوں نے مل جل کر، بالخصوص یہاں کے نوجوانوں نے، نوجوان کمیٹی نگوا والوں نے ذکر حسین، ذکر شہدائے کربلا کے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی محفل کے سجانے والوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ان کی دنیا اور اخری دونوں کو سجا دے، کہیے آمین۔ بڑی اچھی شاعری ابھی آپ نے شاعر اہل سنت حضرت رضا المصطفیٰ صاحب پلاموی سے سماعت کیا، حضرت حسیب اللہ جگر صاحب سے بھی بھرپور آپ نے سماعت کر لیا، کئی تقاریریں بھی ہو گئی، اور اب آخری تقریب، آخری کڑی کے شکل میں آپ حضرات سے خامہ فرسائی کے لیے یہ حقیر حاضر خدمت ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بس مختصر سے وقت میں اپنی باتوں کو سمیٹوں گا اور پھر محفل کو اختتام تک پہنچایا جائے گا۔ ایسے بھی
12 بجے کے بعد آپ گھڑی پہ نگاہ ڈالیے تو بھی کتنے بج رہے ہیں؟ ارے بھائی کتنا بج رہا ہے ابھی؟ اچھا ایک کام آپ لوگ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آگے آگے تھوڑا دور ہے، آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کہاں تقریر کر رہے ہیں، تھوڑا سا آگے رہیے گا، سامنے روبرو ہو جائیے گا تو اچھا لگے گا۔ اب زیادہ دیر تقریر نہیں ہوگی، بہت جلد انشاءاللہ وہ سلام پڑھیں گے اور سامنے آ جائیں گے۔ روز تقریریں ہو رہی ہیں، ذکر حسین، ذکر نانا حسین روز آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ نگواں محلہ کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ 12 بجے کے بعد بھی ذکر حسین سماعت کر رہے ہیں۔ ایک چیز ہم کو آپ لوگ بتا دیجئے، اب تو قریب آ ہی گئے ہیں، کہ رات میں عشاء کے بعد، کیا بول رہا ہوں میں، رات میں عشاء کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تہجد کی۔ وہ بھی سب نہیں پڑھتے، جس کو جاگنے پر اعتماد ہے، جو 5 وقت نماز کا پابند ہے وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ جو عشاء نہیں پڑھتا وہ بھلا تہجد کیا پڑھے گا؟ تو اب پھر میں سوال کرتا ہوں کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک بیچ میں کوئی نماز فرض ہے؟ جی ارے فجر آپ پڑھیے، فجر نماز کے بعد ظہر کا آتا ہے، ظہر کے بعد عصر کا وقت آتا ہے، عصر کے بعد مغرب کی نماز ہے، اور مغرب کے بعد عشاء کی نماز ہے، اور عشاء کے بعد فجر تک ایک لمبا وقفہ ہے، بیچ میں کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرض نہیں ہے کہ رات آرام کرنے کے لیے ہے۔ رات کس لیے ہے؟ آرام کرنے کے لیے، نیند پوری کرنے کے لیے۔ دن بھر جو آپ تھکے ہیں، آپ اپنے کاموں میں مصروف رہ کر جو الجھن، دقت، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، ان چیزوں کو توڑنے کے لیے رات کو اللہ نے بنایا کہ آرام کرو۔ کوئی نماز فرض نہیں فرمائی۔ اگر 12 بجے رات کوئی نماز فرض ہو جائے تو کتنی دقت ہوتی ہم لوگوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھنے میں۔ 1 بجے رات اگر کوئی نماز فرض ہو جاتی تو کتنی مشقت، کتنی مشکلات کا سامنا ہم لوگوں کو جھیلنا پڑتا۔ اس لیے اللہ نے اطمینان، سکون، راحت، نیند کو پوری کرنے کے لیے رات بنائی ہے، اور بیچ میں کوئی نماز نہیں۔ تو آپ لوگ 12-1 بجے رات تک جلسہ سنیے گا، ذکر حسین سنیے گا، ذکر مولا علی سنیے گا، اور صبح نماز فجر اگر آپ نے قضا کر دیا تو پھر یہ سب سننا سب بیکار ہے، کیونکہ نماز فرض ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اہم عبادت ہے نماز۔ ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے نماز۔ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، ہم سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ یہ ہوا وافر مقدار میں اللہ نے ہم لوگوں کے لیے پیدا فرمایا، پانی اللہ نے ہم لوگوں کے لیے پیدا فرمایا، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق فرمائی۔ زمین کا یہ فرش اللہ نے انسان کے لیے بچھایا، آسمان کا سامیانہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لگایا، یہ پیڑ پودے، یہ ساری بہاریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں، آپ اس سے مستفید ہوں، آپ اس سے نفع حاصل کریں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی پرستش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سر کو جھکانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔
قرآن شریف میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، وہ ہماری پرستش کرے، وہ ہماری بارگاہ میں سر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا ہے، اور اگر رات پر ہم جلسہ سنیں، ذکر حسین کریں، اور اصل مقصد جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہی اگر کھو گیا، وہی اگر مفقود ہو گیا، وہی اگر آپ کے حصے میں آ نہ سکا تو سمجھ لیجیے آپ کے پیدا کرنے کا مقصد فوت ہے۔ اللہ نے آپ کو جس چیز کے لیے تکلیف فرمائی ہے وہی آپ کے لیے ختم ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ ذکر حسین سنیے، ضرور سنیے، مگر 1 بجے رات 2 بجے رات تک جلسہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ بڑی مشکل سے 12 بجے تک، 12 بجے کے اندر تک یہ پروگرام ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اور مجھ کو جیسا کہ معلوم تھا کہ زیادہ لوگ مدعو نہیں ہیں، صرف 1 تقریریں ہوگی، مگر بیچ میں کئی تقاریریں ہو گئی۔ خیر، اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم کرے، اور آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ ابھی تک ماشاءاللہ جذبہ اور بیداری کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ایسے حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ لوگ 1-2 گھنٹہ تقریر سن سکتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے استاد الحفاظ پیر طریقت حضرت حافظ القاری عبدالصمد صاحب قبلہ دامت بہت عالی کی تشریف آوری ہو گئی۔ حضرت تھوڑا علی چل رہے ہیں، طبیعت خراب ہے، آپ دعا فرمائیں حضرت کا سایہ اللہ پاک ہم لوگوں کے لیے دراز فرمائے۔ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرا محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے ہے، جو دونوں عالم کا پالنہار ہے، جو کل کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے لیے، ہم یہاں سے اٹھیں گے اللہ کے لیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری نشست و برخاست، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر اللہ چاہ لے کہ یہ اٹھ نہ سکے تو کوئی اٹھ سکتا ہے؟ اگر ہم کھڑے ہیں، اللہ کی مشیت چاہے کہ یہ بیٹھ نہ سکے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے۔ گویا کہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ساری چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اللہ چاہے گا ہم اٹھ کے کھڑا ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو ہم بیٹھتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو ہم حرکت۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ جو چیزیں اللہ نے آپ کو دے دی، اگر وہ چیز آپ کے پاس ہے اور کوئی پوچھ دے کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اللہ کی حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں ہاں 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے ہم کو سرفراز فرمایا۔ شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کو نعمتیں عطا فرمائے۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے شہادت۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے، وہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کے رفقا، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے اللہ کے راہ میں قربان ہو گئے۔ اللہ کے راہ میں جو انہوں نے جان لٹا دی، یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ انہیں شہادت کے درجے سے سرفراز فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند بلند۔ بہت بڑی بات ہے شہادت کے درجے پہ فائز ہونا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک صحابی رسول ہیں، نام ہے ان کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی رسول غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں، غزوہ جس کو کہتے ہیں، غزوہ وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہے، اس جنگ کو غزوات کہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، غزوہ احد ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے میں شہید ہو گئے۔ آپ نے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے نام ہے ان کا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا، شہادت ہو گئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مغموم ہے، آپ اداس بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اے جابر کیوں اداس ہو، کیوں تمہارے چہرے پہ پژمردگی ہے، کیوں اداس بیٹھے ہو، کیوں مغموم ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے پوچھنے والا کیا تمہیں معلوم نہیں چند روز قبل غزوہ احد میں میرے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میرے والد کے جانے کے بعد 6 بہنیں ہماری ہیں، 6 بیٹیاں چھوڑ کر میرے والد گرامی اس دار فانی سے دار بقا کے جانب کوچ کر گئے۔ اور ان لوگوں تم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا میرے والد گرامی حضرت عبداللہ نے ڈھیر لوگوں سے قرضہ لے رکھا تھا۔ غریبی کا حال غربت میں پیر میں کلہاڑی مار دی ہے، ہم غریب ہیں، غریب۔ ہمارے والد گرامی نے ڈھیر لوگوں سے قرضہ لیا تھا، ان کی شہادت ہو گئی، قرضہ بھی ہمیں چکانا ہے، قرضہ بھی ہمیں واپس کرنا ہے، اور 6 بہنوں کی نگرانی بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہی سوچ کر ہم اداس ہیں، یہی سوچ کر ہم مغموم ہیں۔ اتنے میں اس شخص نے کہا، اے جابر کیا ہم تم کو ایسی بات نہ بتا دیں جس سے تمہاری اداسی دور ہو جائے؟ کہیے سبحان اللہ۔ کیا تمہیں ایسی بات نہ بتا دیں، ایسی خوشخبری نہ سنا دیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تمہارے چہرے کی پژمردگی، تمہارے چہرے کی اداسی دور ہو جائے گی اور تم مسکرانے لگو گے؟ سبحان اللہ۔ حضرت جابر نے کہا، ضرور سناؤ، وہ کون سی ایسی بات ہے جس کے سننے سے ہمارے سب دکھ درد سب غم کافور ہو جائیں گے؟ اس شخص نے کہا، اے جابر دنیا جہان کا شہید ہونے والوں میں، دنیا جہان کا اس دنیا سے آخرت کے طرف کوچ کرنے والوں میں سب سے پہلا شخص وہ تمہارے والد حضرت عبداللہ ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حجاب کے کلام فرمایا۔ تمہارے والد عبداللہ ہیں جس سے بے حجاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے، کلام فرمایا ہے۔ حضرت جابر نے جب یہ سنا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہیے سبحان اللہ۔ چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ جو غم تھا، جو اداسی تھی، اداسی بھی دور ہو گئی اور غم بھی کافور ہو گئے، اور اب مسکرانے لگے کہ میرے والد وہ ہیں کہ اللہ بے حجاب کے کلام فرما رہا ہے، بے حجاب کے اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے میرے والد گرامی سے۔ اتنے میں حضرت جابر نے کہا کہ جب بے حجاب کے اللہ ہمارے والد گرامی سے گفتگو فرما رہا ہے تو ذرا یہ بھی بتانا دو کہ اللہ نے میرے والد سے کیا کہا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی بتاؤ میرے والد گرامی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کلام فرمایا ہے، اس کلام کو بھی ذرا مجھ کو سنا دو۔ تو حضرت جابر کے اس سوال پر اس شخص نے کہا، اے جابر تمہارے والد گرامی سے اللہ نے کہا، تمنا یا عبداللہ، تمنا یا عبداللہ، تمنا یا عبداللہ۔ اے عبداللہ خواہش ظاہر کرو، شوق ظاہر کرو، جو تو کہے گا ہم رب ہیں، ہم تم کو عطا کریں گے، جو تو تمنا کرے گا تمہارے تمنا کی ہم تکمیل فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، یا اللہ ہم جنت میں ہیں،
عیش و آشائش آرام کے ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، اے اللہ اس سے بڑھ کر اب کیا چاہیے؟ ہمیں کوئی چیز کی حاجت نہیں، کچھ نہیں چاہیے اللہ، سب تو نے مجھ کو دے دیا۔ رب نے کہا تمنا یا عبداللہ کچھ تو مانگو، کچھ تو مانگو، بار بار رب نے کہا کچھ تو مانگو۔ اور جب کوئی بار بار کوئی چیز کہے مانگو تو وہ مانگ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا یا اللہ جب تو کہہ رہا ہے کچھ مانگو، اے اللہ مانگتا ہوں، کہ مانگ میں رب ہوں، میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دے، اے اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دے، وہی غزوہ احد ہو، اے بار الہ تیرے نام پر سر کٹانے میں جو مزہ ملا ہے، تیرے نام پر جان لٹانے میں جو لطف اور حلاوت ملی ہے، اے اللہ دنیا جہان کے کسی چیز میں وہ حلاوت وہ لطف ہمیں نظر آتا، پھر دنیا میں بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے عبداللہ تم نے ایسی چیز مانگ لی ہے جو میرے قانون کو توڑتا ہے، میرے ضابطے کو پامال کرتا ہے۔ اے عبداللہ میرا قانون ہے جب ہم کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور آزمائش میں جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو دوبارہ ہم نہیں آزماتے ہیں، میرے آزمائش میں اے عبداللہ تو کامیاب ہو گیا ہے، اب دوبارہ ہم تم سے امتحان نہیں لینا چاہتے۔ کیا پتا چلا؟ حضرت عبداللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے راہ میں جو سر کٹانے میں مزہ آتا ہے دوسرے چیزوں میں نہیں آتا ہے۔ اور کیسے آئے؟ کیونکہ جب کسی کو پتا رہتا ہے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے تو اپنی جان کو بھی قربان کرتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کرتا ہے، اپنی اولاد کی بھی قربان اللہ رب العزت کی راہ میں کرتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا لطف آیا ہوگا۔ بہت لوگ غم مناتے ہیں شہادت امام حسین پر، ہم غم نہیں مناتے، ہمارا سینہ، ہمارے سر امام حسین کی شہادت کی وجہ سے بلند نظر آ رہا ہے۔ اے امام آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ آگے بڑھے، آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیا باری باری، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ یہ تو فخر کی بات ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم کے صاحبزادے ہیں۔ کن کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت حسین۔ خلیفہ چہارم حضرت علی شیر خدا چوتھے خلیفہ ہیں، یہ چوتھے نمبر پر ان کا نام آتا ہے۔ ایک قوالی چلی ہے حافظ صاحب اللہ، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ سنتے ہوں گے آپ لوگ، سننے والا سنتے ہوں گے، پڑھنے والا پڑھتا ہوگا۔ دمادم مست قلندر علی دا رقم پہلا نمبر۔ یاد رکھیے گا ہم لوگ ہیں مسلمان، اور ہم لوگ اللہ کے کرم سے سنی بریلوی مسلمان ہیں۔ کیسا مسلمان؟ سنی بریلوی حسینی مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علی دا پہلا نمبر نہیں، علی دا علی کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر۔ اتفاق سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ گانے والا ہو سکتا ہو سنی بریلوی ہو، مگر یہ لکھنے والا ضرور شیعہ ہوگا، ضرور شیعہ ہوگا۔ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر نہیں، نہیں علی کا پہلا نمبر نہیں، حضرت ابو بکر صدیق پہلا نمبر ہے، حضرت عمر فاروق دوسرا نمبر ہے، حضرت عثمان غنی
تیسرا نمبر ہے، اور اللہ کے کرم، اللہ کی عطا اور اللہ کے فضل سے حضرت علی شیر خدا چوتھا نمبر ہے۔ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، ہمارا بڑا مضبوط عقیدہ کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں۔ شیعہ لوگوں نے گڑھ رکھا ہے کہ نہیں، علی پہلا نمبر۔ اگر حضور نے کہہ دیا ہوتا کہ اے علی میرے بعد تو خلیفہ ہوگا تو حضرت علی گردن کٹا دیتے، مگر ابو بکر صدیق کو خلیفہ بننا ہے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق کی جب خلافت آئی، سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی۔ دوسرے نمبر پر عمر فاروق کی جب خلافت آئی، سارے لوگوں نے ان کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا، تو حضرت علی نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر پہ جب خلیفہ بنے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، سارے لوگوں نے جب ہاتھ پر بیعت کیا تو حضرت علی نے بھی عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ شیعہ لوگ کہتا ہے کہ حضور نے پیشین گوئی فرمائی تھی، کہا تھا حضور نے اے علی میں جس کا مولا تو اس کا مولا، اس حکم کو، اس فرمان کو ہم سر اور آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ علی کے شان، علی کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ حضرت علی کے درجات بہت بلند و بالا ہیں، مگر خلافت جس ترتیب سے چلی ہے اس میں علی کا چوتھا نمبر۔ علی کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر ہے۔ حالانکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن و حسین کے بابا جان کی شان، کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی جنگ ہو، جہاں جہاں علی شیر خدا رہے، اللہ کے فضل سے آپ نے ایک اہم کردار نبھایا، جنگ میں ایک اہم رول ادا کیا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ خیبر کا موقع تھا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، غزوہ خیبر ہے، صحابہ اکرام جنگ میں ڈٹے ہیں، مگر جنگ فتح نہیں ہو پا رہی ہے، جنگ فتح نہیں ہو پا رہی ہے، کامیابی نہیں مل رہی ہے، فتح و نصرت کا جھنڈا بلند نہیں ہو پا رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے شکایت کر دی، یا رسول اللہ یہ خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، کیسے ہوگا حضور؟ ہوگا کیسے؟ فتح نہیں ہو پا رہا ہے، بار بار ہم جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، فتح کا جھنڈا بلند نہیں ہو پا رہا ہے۔ حضور نے کہا، کیا کہا حضور نے؟ کسلو کل صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے خیبر کو فتح۔ سبحان اللہ۔ کل صبح جس کو میں یہ جھنڈا دوں گا، اللہ اسی کے ہاتھ سے فتح عطا فرمائے گا۔ رات ہو گئی، ہر طرف تاریکی پھیل گئی، ہر طرف سناٹا، ظلمت نے جہان کو اپنے گود میں سمو لیا۔ ہر کسی کے دل میں خیال آ رہا ہے، صبح کو کاش حضور ہم کو جھنڈا دے دیتے، صبح کو کاش حضور ہمارے ہاتھوں میں علم تھما دیتے۔ کئی لوگ تو رات بھر جاگے رہے یہی سوچتے سوچتے کہ صبح حضور ہم کو جھنڈا دیں گے، صبح حضور ہم کو علم عطا کریں گے، مگر صبح کا سفیدہ جب نمودار ہوا، سورج جب طلوع ہوا، اور یاد رکھیے گا ہم بھلے رب کا سجدہ کریں کہ نہ کریں، اللہ رب العزت کا سجدہ یہ سورج جب جب طلوع ہوتا ہے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ سے حکم لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اجازت دے دیتا ہے تب سورج طلوع۔ ہر دن بلا ناغا سورج جب جب طلوع ہوتا ہے پہلے رب کو سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اس دن بھی سورج طلوع ہوا، اس دن بھی سورج طلوع ہوا۔ آج تو ماحول چلا ہے کہ بہت لوگ 9 بجے تک سوتے ہیں، بہت لوگ 8 بجے تک سوئے رہیں گے۔ نہیں، جاگیے، پہلے جاگیے، سورج کے طلوع ہونے کو دیکھیے۔ ارے لوگ بنارس جاتے ہیں سورج کے طلوع دیکھنے کے لیے،
لوگ سورج کے غروب ہونے کو بیتلا نیشنل پارک جاتے ہیں، غروب ہونا سورج کا، طلوع ہونا سورج کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دن بھی سورج طلوع ہو گیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جھنڈا لے کر، صحابہ کرام قریب ہو گئے، ہو نہ ہو حضور ہم کو جھنڈا دیں گے، ہو نہ ہو پیغمبر ہمیں عالم عطا کریں گے۔ سارے لوگ قریب آ گئے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ ایک شخص آگے بڑھا اور کہا یا رسول اللہ علی تو بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج کے ڈیٹ میں علی سے یہ علم نہیں سنبھلے گا، علی جھنڈے کو نہیں، علی جھنڈے کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ نبی کے زبانیں بھیجے ترجمان سے، دوسرے مرتبہ یہی جملہ نکلا، آئین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب ہے کہاں؟ دوسرے صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی وہ تو آشوب چشم کے شکار ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ نہیں جھنڈا آج لے سکتے۔ حضور نے تیسرے مرتبہ کہا کہ علی کہاں؟ کہیے علی کے نام پہ سبحان اللہ، علی کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں، آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے کہا بلاؤ تو صحیح علی کو، حسین کے بابا کو، داماد پیغمبر۔ ایک شخص گئے، حضور نے آپ کو طلب کیا ہے، لگتا ہے آج آپ ہی کو وہ جھنڈا ملنے والا ہے، دوسرے غیر کو وہ جھنڈا نصیب نہیں ہونا۔ علی شیر خدا آئے، لبیک یا رسول اللہ، سعدیک یا حبیب اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ کے قدموں میں جان نچھاور ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی کہیے کیا کہتے ہیں؟ اے علی یہ جھنڈا تو پکڑ، سبحان اللہ، اے علی یہ جھنڈا تو سنبھال۔ علی شیر خدا نے کہا اے اللہ کے نبی مگر میری آنکھوں میں تو درد ہے، آنکھوں میں تو درد ہے، آشوب چشم ہے۔ علی شیر خدا نے جب یہ کہا، نبیوں کے نبی، سلطانوں کے سلطان، پیغمبروں کے پیغمبر، حسنین کریمین کے نانا جان نے کہا اے علی آنکھوں کو کھولو۔ علی نے آنکھیں کھول دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی شیر خدا کے آنکھوں میں ڈال دی۔ نبی کے تھوکے مبارک علی کی آنکھوں میں لگنا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمارے آنکھوں سے درد بھی دور ہو گئے، آشوب چشم بھی کافور ہو گئے، اور مجھ کو ایسا لگنے لگا کہ میرے آنکھوں میں کبھی درد تھی، اور ان آنکھوں سے درد کافور ہو گئے۔ پھر نبی نے کہا علی جھنڈا پکڑ۔ بے شمار جنگیں ہوئی ہیں، سارے جنگوں میں علی کا ایک اونچا مقام ہے، مگر پھر بھی ہم حنفیوں کے یہاں علی شیر خدا چوتھے خلیفہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا سنبھالا، گئے میدان میں، تاریخ بتاتی ہے علی شیر خدا نے وہ نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی ہے کہ ایک آن ایک لمحے یک لخت میں درے خیبر کو بھی اکھاڑ پھینکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے برکت سے، آپ کے ہاتھوں سے خیبر کو فتح و نصرت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کہا تھا علی کے ہاتھوں اللہ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا بڑی تیزی سے، وقت کافی ہو گیا ہے، کہ علی شیر خدا کا اونچا مقام ہے، ان کے شہزادوں کا اونچا مقام ہے۔ کوفہ کا نام آتے ہی لوگ چونک جاتے ہیں، حالانکہ کوفہ کوئی بری جگہ نہیں ہے۔ حافظ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ذمہ دار اسٹیج ہے، اور حافظ صاحب قبلہ تنہا الحمدللہ گڑھوا علاقے کے لیے تنہا حافظ عبدالصمد صاحب ایک انجمن ہے، یہ تنہا اگر بیٹھے رہے سمجھ لیجئے کہ پورا گڑھوا علاقہ بیٹھے، گڑھوا ضلع میں
پورے علاقے میں حافظ عبدالصمد صاحب اللہ زیدہ مجدہو کی ایک نمایاں شان ہے، ایک وقار ہے، ایک پر اعتماد شخص ہیں. ان کی ذات بابرکات تو اللہ تبارک و تعالی اور بلندیاں اور عروج. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے نکالا. دوئے کو نعرہ لگائے، کھڑا ہو جائیے، کھڑا ہو جائیے، کہیے یا علی یا حسین. محرم کا نعرہ تو آسان ادھر کو کیجیے. یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. ماشاءاللہ آپ لوگ جاگے ہوئے ہیں. حافظ صاحب قبلہ کی دعا پر محفل کا اختتام ہوگا. میں عرض کرنا چاہوں گا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہی علی کے دو شہزادے ہیں. کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش کر لیا. ابو یزیدی امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پہ بلند کر کے لے جا رہے تھے. امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پہ بلند کر کے لیے جا رہے تھے. ایک منزل تک ابھی گئے تھے، ایک منزل تک سفر طے ہوا تھا کہ ایک رات ہو گئی. چاروں طرف سناٹا چھا گیا. ایک گرجا گھر کے قریب ان لوگوں نے کجاوا لگایا، قیام کیا کہ رات ہو گئی، اب ہم کہاں جائیں گے. وہیں ٹھہر گئے. گرجا گھر سے ایک راہب باہر نکلا، قافلے کو دیکھا اور امام حسین اور ان کے دوست احباب کے سروں کو دیکھا تو پوچھنے لگا یہ سر کن لوگوں کے ہیں. ان لوگوں نے کہا یہ امام حسین کا سر ہے، نواز رسول کا سر ہے، یہ عباس علم بردار کا سر ہے. اس راہب نے کہا تم لوگ کلمہ پڑھنے والے ہو؟ کہا ہاں ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھنے والے ہیں. اس راہب نے کہا کیسا تم لوگ کلمہ پڑھنے والے ہو اور کیسے نماز پڑھنے والے ہو کہ جو نماز لے کر کے آئے ہیں انہی کے نواسے کے سر پر تم نے قلم کر دیا ہے. ارے انہی کے نواسے پر تم نے یہ ظلم، یہ جبر کیا ہے. جن کا کلمہ اپنے دل میں رکھتے ہو، زبان پہ جن کا کلمہ پڑھتے ہو، انہی کا نام کا مالا جپتے ہو، اور پھر انہی کے نواسے کے ساتھ یہ ظلم ہوا. اس راہب نے کہا سنو، ایک رات کے لیے اس سر مبارک کو میرے سپرد کر دو، میرے حوالے کر دو. یزیدی کتوں نے کہا نہیں نہیں، اس سر کو ہم نہیں تمہارے حوالے کر سکتے. راہب نے کہا 10,000 درہم دوں گا، ایک رات کے لیے سر حسین کو میرے حوالے کرو. یزیدی حرص و حوث میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ 10,000 درہم کی جب بات سنی تو کہا ہاں 10,000 درہم دو اور یہ سر لے لو، رات بھر جو کرنا ہے کرو، اس کے بعد ہم کو دے دینا، کیونکہ ہم لوگ اس کو لے کر کے دمشق جا رہے ہیں، یزید کے پاس لے جا کر کے پہنچانا ہے. اس راہب نے امام حسین کا سر مبارک لیا. اے نگواں کے مسلمانوں، آپ یاد کریں کہ امام حسین کا سر مبارک جب کوئی لیا ہو کتنا خوش قسمت ہوگا وہ راہب. راہب نے امام حسین کا سر مبارک لیا، اس کو غسل دیا، اسے نہلا، اسے دھویا، اس پہ کستوری لگائی، کافور لگایا. حافظ و قاری عبدالصمد صاحب قبلہ فرمائیں گے اے مفتی صاحب قبلہ، امام حسین کے سر کو کیا کافور لگانا ہے، ان کے سر مبارک کو کیا عطر لگانا ہے. ارے جس سر مبارک کو، جس لب مبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہو، جس لب کو نبی نے چوما ہو، اس لب مبارک کے خوشبو کا کیا کہنا ہے، اس سر مبارک کے خوشبو کا کیا کہنا ہے. اسے کیا عطر اور کستوری لگانا تھا، مگر ایک عقیدت ہوتی ہے، عقیدت کے بنیاد پر اس راہب نے دھلا بھی، صاف ستھرا بھی کیا، معطر بھی کیا، کستوری بھی لگائی، کافور بھی ملا، اور لگانے کے بعد مصلا بچھا کر سامنے رکھ دیا. حسین کے سر کی زیارت کرتا رہا. سر مبارک حسین
کی زیارت کرتا رہا۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین کے سر مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا، ایک روشنی پھوٹی، اور وہ روشنی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ چمکتا دمکتا اس طرح نظر آنے لگا کہ آسمان تک اس کی شعاعیں پھیلنے لگی۔ وہ راہب کا دل کا کایا پلٹ گیا، راہب کے دل کی دنیا بدل گئی، اور سر حسین کی یہ برکت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کے سر کے برکت سے اس راہب کو ایمانی جذبہ عطا سر مبارک کی یہ برکت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راہب کو کلمہ نصیب کر دیا، اور وہ راہب رہبانیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے سر کا یہ حال ہے۔ سر کو صبح ہوئی لے کے آگے بڑھے، یزید کے پاس سر کو لے جایا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کا سر مبارک، نواسے رسول کا سر مبارک جب یزید کے پاس پہنچا ہے، یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لاٹھی تھی۔ اس چھڑی سے امام حسین کے سر مبارک پر وہ امام حسین کے لب مبارک کو ہورنے لگا، وہ امام حسین کے لب مبارک میں چھڑی ڈالنے لگا۔ آپ تاریخ پڑھیں اور آپ کا کلیجہ کانپ اٹھے گا۔ جس لب کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا تھا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جس لب مبارک کو بوسا دیا تھا، اس یزید لعین گمراہ بددین نے اس لب مبارک کو چھڑی سے دھویا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، کیونکہ حسین سے نبی پاک بے پناہ محبت کرتے تھے، عقیدت کرتے تھے، بے پناہ الفت و محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے۔ تو جب حسین کا سر کٹا ہوگا، امام حسین کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہوگا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر قلق پہنچا ہوگا، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ آپ یاد کریں وہ رحمت للعالمین جو اپنوں پر بھی، بیگانوں پر بھی، غریبوں پر بھی، مسکینوں پر بھی، اغنیاء عمرہ پر بھی رحمت کا سایہ بچھاتے ہیں، رحمت کا سایہ ڈالتے ہیں۔ وہ رحمت للعالمین کے نواسے کو کربلا میں، کوفہ میں امام حسین کے ساتھ یہ ظلم، یہ جبر ہوا، آپ کو، آپ کے سمیت گھر والوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے ماننے والوں کو 72 یا 82 نفوس قدسیہ کو ان یزیدیوں نے شہادت کا جام دیا۔ میں مختصر عرض کرنا چاہوں گا کہ امام حسین نے شہادت کا جام نوش کر کے اتنا بلند مقام پا لیا، اتنا رتبہ اعلیٰ پا لیا کہ آج تک دنیا میں امام حسین کا چرچا ہو رہا ہے، امام حسین کا ذکر چل رہا ہے، اور جب تک دنیا رہے گی امام حسین کا چرچا چلتا رہے گا۔ مٹ جائیں گے حسین کا ذکر مٹانے والے، ختم ہو جائیں گے امام حسین کا ذکر روکنے والے، مگر حسین کا ذکر، وہ چرچا جس طرح دنیا آگے بڑھے گی اس طرح ان کا چرچا اور بڑھتے چلا جائے گا، ان کے نام کے مالا جپنے والے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی۔ نعرہ رسالت، علماء اکرام، ذکر سودہ کربلا، جواب دیجئے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کسی قوم سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی مکتبہ فکر سے اس کا رشتہ اور ناتا ہو، مگر جب کربلا کا واقعہ آتا ہے، جب ایمان کی بات آتی ہے، تو سب کو کہنا پڑتا ہے ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اور جو یہ نہ کہے ہمارے ہیں حسین،
وہ اگر بار بار کہے کہ ہمارے ہیں نبی ہمارے ہیں رسول، ان کا کہنا بیکار ہے۔ پہلے کہو حسین ہمارے ہیں، اب کہو نانا حسین ہمارے ہیں، تو نانا حسین اس جملے کو قبول فرماتے ہیں۔ کلمہ پڑھنا بھی قبول و مقبول ہوتا ہے۔ نبی کا نام لو، حسین کا نام نہ لو، نبی کا کلمہ پڑھو، حسین کا نام نہ لو، حسین نبی کے نام کا معنی جپو، حسین کا ذکر نہ کرو تو نبی کے نام لینا مردود قرار دیا جائے گا۔ اسی وقت نبی کے نام لینا آپ کا کارآمد ہوگا جب آپ حسین کا نام بھی لیں گے، حسین کا بھی ذکر کریں گے، حسین کا بھی چرچا کریں گے۔ ہر جگہ حسین کا چرچا ہے، ہر جگہ حسین کا ذکر ہے۔ اے نگوا کے زندہ دل مسلمانوں، آپ نے حسین کے اس محفل کا انعقاد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے ہم حسینی ہیں، ہم غلامان حسین ہیں، ہم حسین کے چاہنے ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر اس کے جزا اور اس کے صلہ کے طور پر امام عالی مقام امام حسین نے ہم لوگوں کو اپنی غلامی عطا کر دی تو سمجھ لیجئے انشاءاللہ ہم یہاں بھی سرخرو رہیں گے، انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ہم سرخرو۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو دونوں عالم کا پالنہار ہے۔ ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ آپ اللہ کے نعمت شکریہ ادا کیجئے، اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیجئے۔ اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے آپ اس کا شکر ادا کریں۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، کن کن نعمتوں کا آپ شکریہ ادا کریں گے؟ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو شہدائے کربلا بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ آئیے کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ